بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے جو قصہ بیان کروں گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے کون کون سے معجزات ہوئے اور بی بی حلیمہ کی گود میں نبی پاک کیسے آئے۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشوونما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے، یہ شرف تو حضرت حلیمہ کے حصے میں آنا تھا۔ حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتیں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور بچا جسے دوسری عورتیں چھوڑ کر آگے گئیں۔ حلیمہ سیدہ ان اپنے شوہر عبد المطلب بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری سب عورتیں بچہ لے کر چلے گئی ہیں، وہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں بہت زیادہ عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ عبد المطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئی۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز سے مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت ہو گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن یوں ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا۔ آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں دودھ سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اسی طرف سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فوراً بعد میں آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ فرماتی ہے، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئی، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک تھا۔ حلیمہ فرماتی ہے، اس شام جب ہماری بکریاں چڑھ کر واپس آئی تو ان کے تھان دودھ سے بڑے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن بکریوں کا دودھ دھویا اور ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ بھی حیران ہو رہے تھے۔ اسی طرح 2 ماہ گزرے۔ 2 ماہ میں ہی آپ نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں بھی آنے لگی۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی
तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मुश्क की खुशबू ना आती हो। इसी तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध चढ़ाया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये लफ्ज़ निकला, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ें हैं और इसके लिए सुबह शाम की पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालदा के पास आए। इस उम्र के बच्चे के पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। इधर हम आपकी बरकत देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहते। चुनाचा हमने इस बारे में आपकी वालदा से भी बात की। इनसे यूँ कहा, आप हमें इजाज़त दे दीजिए, हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूँ कहीं इस पर मक्का की आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने इनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे, वो आपको खेलते नज़र आते थे, आप इनके नज़दीक ना जाते थे। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहन आसिया के बारे में पूछ रहे थे। हलीमा फरमाती है, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चढ़ाने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। ये जानकर आपने फरमाया, तब मुझे भी इनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चा खौफजदा अंदाज में दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, अम्मी जान जल्दी चलें वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। यह सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर मैं वहां पहुंची। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे, रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं थे कि आपको सीना चाक किया जाने से कोई तकलीफ़ हुई थी, बल्कि इन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हलीमा फरमाती है, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल इस्लाम थे। इन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और इसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने इसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। इस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायत में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असरात डालता है। हलीमा फरमाती है, फिर हम आपको घर ले आए। इस वक्त वो मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान ना हो, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, हाँ ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बलाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मेरे हवास उड़ गए और मैं डर गई, परेशान हो गई। हलीमा फरमाती है, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की। आपकी फिर तलाश में निकल पड़े। इनके साथ नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते एक वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे इन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि इस वक्त कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेज़ी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ौरन आपको गले लगा लिया। फिर उन्होंने आपको उठाया, सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चल पड़े। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्का वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा फरमाती है, हज़रत आमना के पास आई। उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आई हैं? आपकी तो ख्वाहिश थी ये भी आपके पास रहे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ।
کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی۔ وہ بولے، مجھے سچ بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال سنایا۔ حلیمہ نے فرمایا، بہت ہی عجیب غریب واقعہ دیکھنے کو آئے ہیں، ان واقعہ کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیا جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوئی ہوں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ نے اسی طرح بیان کرتی ہے۔ ایک مرتبہ یہودی کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات دی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی، وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نہیں، یہ اس کے بابا ہیں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ان کا دین سارا عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بال ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوگی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح آپ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک عیسائیوں کی جماعت حضور اکرم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے ساتھ تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑنے جا رہی تھی۔ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ حلیمہ نے 2 دفعہ کہا۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، اب ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ فرماتی ہے، میں وہاں سے جلدی دوڑی اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر حضرات پریشان کے آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دینے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ اور ان کے خاوند نے یہ فیصلہ کیا، اب بچے کو ان کے والدہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال تھی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی اور تیسری روایت ملتی ہے کہ ان کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ تو ناظرین، اسی طرح حضور پاک کو حضرت آمنہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کے چند دنوں بعد ہی حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو مطلب سنبھالنے لگے۔ تو ناظرین، یہ آج کا واقعہ تھا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ لائک بھی کر دیں تاکہ ایسی آنے والی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اور قصے سن سکیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔